بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران حیدر کملانہ۔ آج ہم بات کریں گے سینٹ پہ، چونکہ آنے والے چند دنوں میں سینٹ الیکشن ہو رہا ہے پاکستان میں، اور میڈیا پہ بڑی اس کی باتیں ہو رہی ہیں، چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ فلاں کی سیٹیں اتنی، فلاں کی سیٹیں اتنی۔ تو آج میں چونکہ لا کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں، تو آج کچھ چیزیں میری نظروں سے گزری ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ سے شیئر کی جائیں، تاکہ ہمیں بنیادی طور پہ پتہ تو ہو کہ سینٹ ہے کیا، اور اس کی ٹوٹل سیٹیں کتنی ہیں، صوبوں کو کتنی ملتی ہیں، اور اس میں اسلام آباد کا کیا حصہ ہے، فاٹا کا کیا حصہ ہے۔ تو اس حوالے سے پوری ڈیٹیل جو ہے وہ انشاءاللہ ڈیٹیلڈ ویڈیو پھر کبھی میں شیئر کروں گا، اس کا جو پراپر پروسیجر ہے۔ لیکن 1973 کے آئین جب بنا، تو اس کے بعد پراپر جو سینٹ ہے وہ فنکشنل ہوا پاکستان میں، اور 104 سیٹیں جو ہیں وہ سینٹ کی رکھی گئیں۔ اس میں پھر یہ ہوا کہ تمام صوبوں کو 23 سیٹیں دی گئیں۔ اب صوبوں کو برابر سیٹیں اس لیے دی گئیں، اب بلوچستان کی چونکہ وہاں پہ جو تعداد ہے، افرادی قوت جو ہے وہ تھوڑی ہے، لیکن انہوں نے پاکستان کے آئین میں یہ چیز رکھ دی کہ سیٹیں جو ہیں وہ برابر دی جائیں، تاکہ وہاں کے لوگوں کی بھی نمائندگی پراپر ہو سکے۔ تو اس میں 23 سیٹیں جو ہیں وہ صوبوں کو ملیں، 4 سیٹیں جو ہیں وہ فیڈرل ٹیریٹری جو ہے اسلام آباد اس کو ملی، اور 8 سیٹیں جو ہے وہ فاٹا کو ملی۔ تو اس طرح ٹوٹل ملا کے 104 سیٹیں بنیں، چاروں صوبوں کی ملا کے یہ 92 بنی، اس میں چار اسلام آباد کی شامل ہو گئیں، اور 8 جو ہیں فاٹا کی ملی، تو 104 سیٹیں ٹوٹل بن گئیں۔ اچھا، اس ہاؤس کو چلانے کے لیے یہ ہے کہ مطلب اس میں جو موجودہ چیئرمین ہیں اپنا میر صادق سنجرانی صاحب، اور اسی طرح ڈپٹی چیئرمین جو ہیں وہ سلیم مانڈوی والا صاحب ہیں، اور اسی طرح اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے راجہ ظفر الحق صاحب ہو گئے، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ہیں اس میں جو شہزاد وسیم صاحب ہیں، جو لیڈر آف ہاؤس ہیں۔ تو اس طرح یہ جو صادق سنجرانی صاحب ہیں وہ آزاد حیثیت سے تمام پارٹیوں نے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اس کی سلیکشن کی، اور ہاؤس جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب ہے کچھ اس طرح کہ ہر 3 سال کے بعد 104 میں سے 52 سیٹس کا الیکشن ہوتا ہے، اور ہر سینیٹر کا جو دورانیہ ہے وہ 6 سال کا ہوتا ہے۔ اب 3 سال کے بعد یہ ہے کہ مرکز میں حکومت جس کی بھی رہے، سینٹ جو ہے وہ چلتا رہے، اور جو کارروائی ہے، جو قانون سازی ہے وہ چلتی رہے۔ تو ہر 3 سال کے بعد 52 سیٹس کا جو ہے وہ الیکشن ہوتا ہے، اور پھر 3 سال کے بعد باقی ماندہ جو جن کے 6 سال پورے ہو چکے ہوتے ہیں ان کا الیکشن ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہر 3 سال کے بعد الیکشن چلتا رہتا ہے۔ اب موجودہ جو سینیریو ہے اس وقت، جو آنے والے چند دنوں میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس میں ٹوٹل تقریباً 52 سیٹس پہ الیکشن ہونا ہے۔ 52 سیٹس میں اب میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ کس کی کتنے جو سینیٹر ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس وقت 104 میں سے جو سیٹیں خالی ہوں گی وہ 52 ہیں، جو 12 مارچ کو خالی ہو جائیں گی۔ ان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 8 جو سینیٹر ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور ان کی واپسی کی گنجائش بھی تقریباً، اگر سیکرٹ بیلٹ پیپر کے ذریعے الیکشن ہوتا ہے تو 8 سے 9 ہو سکتے ہیں۔ اس طرح پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے، ان کی ٹوٹل 17 سیٹیں، یعنی 17 سینیٹر جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور موجودہ جو پوزیشن ہے اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ 3 سے 4 سیٹیں جو ہیں وہ دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایم کیو ایم جو ہے، ان کے 4 ممبر جو ہیں، 4 سینیٹر جو ہیں ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اگر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں تو ایک جو سینیٹر ہے ان کو مل سکتا ہے۔ اس طرح جے یو آئی ایف جو ہے، ان کے 2 سینیٹر جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور 2 ہی وہ واپس دوبارہ سینیٹر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ایک بلوچستان سے اور ایک کے پی کے سے۔ اسی طرح پی ٹی آئی جو ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف، ان کے 7 جو سینیٹر ہیں وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، اور اس وقت ان کی جو پوزیشن ہے اس میں سے 23 یا 25 کے راؤنڈ اباؤٹ فگر ہے کہ وہ دوبارہ سینیٹر بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نواز کا میں بتا چکا ہوں کہ 17 سینیٹر جو ہیں وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور 17 وہ سینیٹر ہیں جو ان کے مین پارٹی کے سپورٹر اور لیڈرز ہیں۔
जिनमें राजा ज़फ़रुल हक साहब हैं, मुशाहिदुल्लाह ख़ान साहब हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, चौधरी तनवीर साहब हैं, प्रोफेसर साजिद मीर साहब हैं, सलीम ज़िया साहब हैं, नजमा हमीद साहब हैं, आयशा साहब हैं, आयशा फ़ारूक रज़ा, असद अशरफ साहब हैं, गौस न्याजी साहब हैं। ये तकरीबन 11 जो पंजाब से इनका ताल्लुक़ है, और बाकी जो हैं वो दीगर सूबों से उनके सेनेटर हैं, तो टोटल 17 हो रहे हैं। तो अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इन 52 में से कौन सी पार्टी अपने मैक्सिमम सेनेटर बनाने में कामयाब होती है। लगता यही है कि इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़्यादा सेनेटर बनाने में कामयाब होगी। अब उसका ओपन बैलेट से होता है। आज वफाकी कबीना ने कानून भी पास किया है कि ओपन बैलेट के ज़रिए हो जाए, ताकि ये हॉर्स ट्रेडिंग और ये जो ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला है उसको बंद किया जाए। इस पे इंशाल्लाह अगर आप इसको विज़िट करना चाहते हैं तो आइन के आर्टिकल 59 इसको कवर कर रहा है सेनेट को। उसकी पूरी डिटेल जो है आइन के आर्टिकल 59 में मौजूद है। आप में से कोई भी अगर उसको पढ़ना चाहे उसकी डिटेल तो वहाँ से मिल जाएगी। फ़र्दर इस पे इंशाल्लाह फिर किसी दिन तफसीली गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया।